بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 030145404830 0344 الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار
نہایت ہی خوش نصیب اور خوش بخت تمام مہمانان گرامی برادران اسلام، آج 7 محرم شریف ہو گئی ہے، یعنی 8ویں کی شب ہے، اور آج اس ہستی کا ذکر کرنا مطلوب و مقصود ہے جس کی تلوار نے کفر کی کھیتی کو اس طرح کاٹا، کفر کی تنی ہوئی گردن کو اپنی حیدری ضرب سے مار مار کے انہیں جھکا دیا۔ اسی لیے مورخین کہتے ہیں کہ 3 ہستیاں ایسی ہیں جو اسلام کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں، اور جتنا دین کو اٹھانے میں، بچانے میں، بڑھانے میں ان کا حصہ ہے، اتنا کسی دوسرے کا نہیں ہے۔ نبی پاک تو بنیاد ہیں، نبی کریم کے ساتھ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی دولت نے دین کے لیے لازوال کردار ادا کیا، اور اس کے ساتھ دوسرے نمبر پہ حضرت ابو بکر صدیق کے مال نے دین کی اشاعت میں بڑا جاندار کردار ادا کیا۔ تیسرا فاروق حضرت حیدر کی تلوار نے، اس نے کفر کو رسول اللہ کے نزدیک نہیں لگنے دیا، یعنی یہ ایسا باڈی گارڈ ہے نبی کریم کا بھی اور دین کا بھی۔ اس نے کفر کی تنی ہوئی گردنوں کو مار مار کے، وہ کسی نے ٹھیک کہا کہ اسلام کی روشنی کفر کی ظلمت کو دبانے میں تلوار حیدری نے بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ دوسری بات، اور کفار ہمیشہ جتنے بھی اسلام کے مخالف تھے وہ حضرت علی سے دبتے بھی رہے، اور بعد میں ان کی نسلیں ذرا کڑتی بھی رہیں۔ کوئی کہتا تھا ساڈا پیو ہی نے ماریا ہے، کوئی کہتا تھا ساڈا چاچا ہی نے ماریا ہے، کوئی کہتا تھا ساڈا ماما ہی نے ماریا ہے، کوئی کہتی تھی میرا بھائی اس نے مارا ہے۔ مطلب ہر دوسرے کفر کے گھر سے چیخیں نکلتی تھیں، اے سانو مارن والا ہے۔ اب حضرت علی کو کسی سے دشمنی نہیں تھی، ان کی تو اللہ اور رسول کی طرف سے ڈیوٹی تھی کہ جو اسلام کے سینے پہ یا نبی کی ذات پہ ضرب لگانے آئے بچ کے نہ جائے۔ حضرت علی نے وہ ڈیوٹی نبھائی، لیکن بعد میں کچھ لوگ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی، سارے تو نہیں، یاد تو آتا ہے نا انہیں ساڑا پیو مارے ہے، نہیں سمجھ آئی تکلیف تو یہ بھی ایک وجہ لگتی ہے۔ اور دوسرا کمال یہ ہے کہ حضرت مولا علی کے دشمن بہت تھے، دوستوں کی بھی کمی نہیں تھی۔ اب آپ سوچیں گے دشمن کیوں تھے؟ حضرت اویس قرنی کا قول ہے، وہ کہتے ہیں میری حق گوئی اور سچ گوئی نے
ایک بھی میرا دنیا میں یار نہیں چھوڑا، سارے ہی چھوڑ گئے. نہیں سمجھ آئی؟ ہن میں جے سچ آکھنا شروع کر دیواں ہر ایک نو، انہیں آکھنا جی پھر کل نہیں آونا. نہیں سمجھ آئی؟ وہی تھے کھڑے، ہمارے کھڑے ہوتے ہیں نا بھائی باہر گیٹ پہ، وہ بھی تواڈے وچوں کسے نو آکھنا یار موٹر سائیکل اندر کھڑی نہ کر باہر، تے اگو کی آدھے آپ؟ اچھا میں کل نہیں آونا. کہتے ہیں کہ نہیں؟ بھئی اگر ایک آدمی آپ کو اچھی بات کہتا ہے تو مان لو، لیکن انسان میں ایک حیوان بھی پوشیدہ ہے، اور حیوان کا کام ہے لڑ جانا، ضد کرنا. اس لیے سچ یہ ہے کہ ہم پہ کبھی حیوانیت غالب ہوتی ہے، کبھی ہم ملغوبہ ہیں دونوں چیزوں کا. اس لیے اپیل بھی میری یہ ہے کہ اگر کوئی ڈیوٹی پہ دوست کھڑا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ آپ اپنی لینڈ کروزر ذرا سائیڈ پہ کر لیں، تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں کہ آپ نے میری رہنمائی کی، اللہ آپ کا بھلا کرے. خوش خوش اپنی سکوٹری، موٹر سائیکل شریف، سائیکل شریف جہاں وہ کہتا ہے وہاں. کیوں ٹھیک ہے گل یا غلط؟ ہن کدے میرے خلاف ہی نہ ہو جانا. دوسرا پانی لائے یہ رکھ. پانی شیر خان کون سا؟ اللہ اکبر. تو حضرت مولا علی کے مخالف بہت ہو گئے، دشمن بہت ہو گئے، اور آپ کو پتا ہے کہ انہی دشمنوں میں سے آپ پر ماہ رمضان المبارک میں ایک بدنیت نے، جو تہجد گزار تھا، قرآن کا قاری تھا، علم کا عالم تھا، پرہیزگاروں میں سے ٹاپ کا پرہیزگار تھا، اس پلید نے آپ پہ خنجر کا وار کر کے آپ کو شہادت کے گھاٹ اتارا. آپ کا قاتل بے نماز نہیں تھا، جاہل نہیں تھا، اتنا بڑا نمازی تھا، اور اس کی زلفیں یہاں تک آتی تھی. اس کے ماتھے پر تہجد کی کثرت کی وجہ سے داغ تھے. وہ نفل کا تارک نہیں تھا، فرض تو فرض رہے. تو ایسے کمینے دیندار دشمن تھے علی کے، نمازی، روزے دار، قرآن مجید کے قاری، جو روزانہ 10 سپارے تلاوت کرنے والے. اور یہ اصول ہے جب کوئی کسی کا مخالف ہو جائے وہ اس کی اچھائی کو بھی برائی میں ڈال دیتا ہے کہ نہیں؟ اس کو خوبی بھی عیب نظر آتی ہے. اور پیار اس کے الٹ ہے، کسی نال پیار ہو جائے تے او دا کالا رنگ بھی سونا لگتا ہے. اعظم چشتی کہتے ہیں اعظم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آوندا. اعظم جتھے، جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں انہیں میری یہ کھردری آواز بھی کہتے ہیں بڑا سریلا آدمی ہے، تے جیڑے میرے مخالف نے انہوں میں قرآن بھی پڑھا تھا، آدھے انہوں پڑھنے دا چج یہ نہیں آؤں. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے نفرت. اور حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں اوگن بھاویں ہیک نہ لبھے. اوگن کنو آدن؟ اوگن کہتے ہیں عیب کو، اور گن کہتے ہیں اچھائی کو. گن اور اوگن، اوگن کسے کہتے ہیں؟ عیب، گن اچھائی.
آپ فرماتے ہیں اوگن بھاویں ایک نہ لبھے گن نو اوگن کر دے. چام چٹھی ہے نا، چام چٹھی، یہ چمگادڑ یہ جڑا رات نو عموماً اڑدا ہے، کی آدھے انہوں؟ زور دا بولیا کرو، گھبرایا نہ کرو. چمگادڑ چلے مان لیا. یہ چمگادڑ جو ہے یہ سورج کی روشنی میں آرام فرماتا ہے، یہ رات کے اندھیرے میں تشریف لاتا ہے. کسی نے پوچھا کہ جناب رات کو کیوں آپ دھکے کھاتے ہو، ٹھوکریں کھاتے ہو؟ اس نے کہا اس کالے کلوٹے سورج میں سیاہی اتنی ہے کہ رات کے کیا کہنے، چمکیلی رات، چاندنی رات، اتنا روشن رات. اصل میں مصیبت یہ ہے کہ اس کو سورج سے نفرت ہے. اب سورج کے مخالف ہے سیاہی، وہ سیاہی کی تعریف کرے گا، سورج کی روشنی کی تعریف. اس لیے کہ اوگن بھاویں ایک نہ لبھے گن نو اوگن کر دے. نندن تیرے سخن محمد وٹ بنان گوہر دے. انشاءاللہ توانوں پنجابی ہی سمجھ آ جاوے. مطلب کیا ہے اس کا؟ فرمایا محمد بخشا تو جو موتی ان کی جھولی میں ڈال رہا ہے، علم کے، حکمت کے، دانائی کے، کیونکہ یہ تیرے مخالف ہیں، تیری ان موتیوں کو بھی کیا کریں گے؟ یہ کہیں گے اے تے وٹوانی آلے وٹے نے، اے موتی کتھے نے؟ کچھ سمجھ میں آئے؟ استنجا والا وٹا بنا ڈالیں گے موتی کو. کیوں؟ دلیل آگے دیتے ہیں، کہتے ہیں چام چڑی دے نظرے یارو. چام چڑی مانا چمگادڑ. چام چڑی دے نظرے یارو سورج بہت کلونا. او کیوں؟ کہندے نے کہ بے قدرانو یوسف مصری دسے کیوں کر سونا. بے قدرانو ہائے 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 جیڑے بے قدرے سن انہاں پھڑیا یوسف نو کٹ کٹ کے، مار مار کے او دے حسن نو کٹیا، مار مار کے جا کے ویچیا کنے دا؟ کروڑ دا نا. قرآن کہتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. چند کھوٹے سکے، قافلے والوں کے جو سکے نہ چھولوں والے نے لیے نہ ریڑی والے نے لیے، انہوں نے یوسف کے لیے وہ کھوٹے دیے، اور بے قدروں نے کھوٹے سکے لے لیے. جن کی آدھی پلیٹ نہ آئے چھولوں کی، اس سے یوسف. بے قدرے بھی بڑے کمال لوگ ہوں نے. اللہ کرے تو انہوں بولن آلا بھی کوئی قدر آلا لبھے تے سنن آلے بھی. میں 1.5 گھنٹہ لاواں تے وچوں ایک کھلو کے آکھے چاس نہیں کیتی تے انہوں پھر کیڑے کھاتے پاوی ہے. بے شالا بے قدرہ پیش نہ آوے، بے قدرانو یوسف مصری دسے کیوں کر سونا.
آگے میاں صاحب کہتے ہیں گنن گاہک زلیخا آوے، کیونکہ انہوں بھی قدر ہے تے اگے ویچن والے نوں بھی گنن گاہک زلیخا آوے تے مول پچھے یعقوبوں دوویں قدر آلے، خریدن والا بھی قدر انہوں بھی پتہ ہوئے تے ویچن والے نوں بھی پتہ ہوئے، پھر پتہ لگتا ہے کہ اس سیبان دی پیٹی 5 روپے دی ہے یا 5000 دی ہے۔ گھنن گاہک زلیخا آوے تے مول پچھے یعقوبوں تاں واہ پوے محمد بخشا سیرت صورت خوبوں۔ ایک اور یعقوب کریں دا قیمت تے مل زلیخا لیندی، پھر کنے دا بکدا یوسف 1,00,000 جان دیندی، ایک دید دے بدلے تے او بھی قبول نہ پیندی۔ علی دی شان ہووے سنن والا بھی قدردان ہووے، ادو خان محمد قادری دا بیان ہووے، اللہ کرے وچ کوئی نہ خارجی لانتی بیمان ہووے۔ وہ بھی واڑاں دے نے کتے کتے نکرے چ بیٹھے ہوندے نے، سنیے تے صحیح آدھے نے تقریر بڑی چنگی کردا ہے، آخدا کی ہے وہ ٹیسٹر دیا پترا تو کی چیک کرانا ہے، اے شان نبی دی آل دی نئی مثال اس کیلو کال دی، تے تینو کی خبر فقیران دے حال دی۔ اس واسطے جس نیت سے کوئی آئے گا ویسے ہی، اگر کوئی کھوتا دماغ آئے گا تو خضر بن کے نہیں جائے گا، انشاءاللہ کھوتا آئے گا اور کھوتا ہی۔ اور میرا اس سے کوئی خطاب شتاب نہیں ہے، میرا خطاب ہے قدر والوں سے، میرا خطاب ہے قدر والوں سے، شان والوں سے، بالکل اسی طرح جیسے میرے پیارے آقا، میری جان، میرا خاندان، میرے نبی پہ قربان، میرے آقا بیٹھے تھے اور حضرت صدیق اکبر اپنی مخصوص نشست جو نبی پاک کے دائیں طرف ہوتی تھی وہاں بیٹھے تھے۔ میرے لفظوں پہ غور کرنا، مخصوص نشست صدیق اکبر کی ہمیشہ نبی پاک کے دائیں ہوتی تھی، وہاں بیٹھے تھے۔ مجمع کھچا کھچ بھر گیا اور پھر ذرا جگہ نہ رہی سوئی دھرنے کی، تل دھرنے کی۔ مولا علی مجلس میں ہو گئے لیٹ، آئے میرے مولا علی، یہ لفظ مولا میں پھر کہہ رہا ہوں، مولا علی، اور میں ذرا زور دے کے کہہ رہا ہوں مولا علی۔ میں نو دو لفظ ایک خالی آکھاں تا چس نہیں ہوں دی، ایک میں آکھاں نا حضرت حسین، میں نو بڑا پھکا جا لگتا ہے، تے جیڑے ویلے میں آکھاں نا حضرت امام حسین، پھر میں نو سمجھ آندہ ہے میں ہن بندے دے پتران دی طرح نہ لیا،
آخا نا حضرت حسن مینو انج لگتا ہے کہ جب میں ایک بڑی واحیاتی کیتی ہے کوئی جرم میں کر بیٹھا جلے ویلے میں آخا نا حضرت امام حسن میرا دل بھی مطمئن ہو جاندہ ہے میری زبان بھی مزے لے لیندی انجی میں آخا نا حضرت علی حالانکہ ٹھیک ہے کوئی غلط نہیں لیکن مینو چاس نہیں ہوندی میں جدو آخا نا مولا علی سمجھ آ گئی ہے تے جیڑا بندہ میری تقریر سنے انہوں بھی میری یہی نصیحت ہے تے اے بھی میں تانوں نشانی پہ دسدا ٹی وی تے یوٹیوب تے فیس بک تے جیڑا مولوی آکھے نا حضرت حسین آئے حضرت حسین نے یہ کیا سمجھ لو 2 نمبر ہے لکھ رکھو 2 نمبر بندے کی نشانی 2 نمبر مولوی 2 نمبر ذاکر 2 نمبر بولنے والا میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ امام حسین کے بارے میں امام حسن پاک کے بارے میں اس کے دل میں کہیں نہ کہیں کالک ہے اس دور کی بات کر رہا ہوں کیوں کہ جان کے نہیں کہہ رہا امام حسین کعبے والے مولوی کو تو کہتا امام کعبہ وہ کعبے والا مولوی جڑا ہر روز بدلیا کھلوتا ہوں او امام کعبہ تے جیڑا پوری دنیا دا امام انہوں کیوں امام نہیں آخدا کچھ چیزاں خاص نوٹ کر کے رکھو اپنے کول اسی طرح مولا علی کیونکہ مولا کا لقب میرے نبی نے خاص طور پہ پورا زور دے کے حضرت علی کو دیا تھا اس لیے جب کہو گے نا مولا علی کہو گے مولا علی یاد آئیں گے تمہیں میرے نبی مولا علی کے میں بات کر رہا تھا مولا علی کے دشمن بہت ہو گئے نفرت کرنے والے بہت ہو گئے اور وہ ان پڑھ نہیں تھے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں جس ملعون لعنتی عورت نے حضرت علی کے قاتل کو یہ شرط رکھی تھی تو علی کا سر لا میں تجھ سے شادی کروں گی وہ ہمیشہ مسجد میں اعتکاف بیٹھا کرتی تھی کچھ سمجھ رہے ہو وہ گھر میں حضرت مریم کی طرح اتنی نیک اتنی پاک تھی قطام اس کا نام تھا وہ مسجد کے صحن میں اپنا ہمیشہ خیمہ گاڑے رکھتی تھی کہ گھر میں رہوں تو دنیا کی باتیں ہوتی ہیں تاکہ میں اللہ ہی کی باتیں کرتی رہوں اے جڑے آکھنا اب اللہ کی باتیں کریں تے سارے انہوں نہ سمجھا کو رہے بندے دے پتر نے انہی میں سے مولا علی کے قاتل نکل آتے ہیں ایسے نیکوں سے وہ گنہگار کروڑ درجے اچھا ہے جس کو اللہ کا ڈر بھی ہو نیکوں سے پیار بھی ہو اب سمجھیں مولا علی کے دشمن بہت ہو گئے نفرت کرنے والے اس کا نتیجہ 2 طرح سے نکلا جو دشمنی کرنے والے تھے انہوں نے زور لگایا کہ علی میں کوئی نہ کوئی کمزوری ڈھونڈو ہوتا ہے کہ نہیں باہیں کچھ نہ لبے کچھ نہ کچھ لب بھی لیندے نا آج کل تسی حالات نہیں ویکھ رہے اپنے ملک دے وہ آدھا ہے انہیں ایک کیتا وہ آدھا ہے پھر کوئی نہ کوئی لب ہی بندہ کوئی نہ کوئی کمزوری لب ہی لیندے نے لیکن آپ حیران ہوں گے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل جیسی ہستی نے کہا کہ دشمن تو بے شمار تھے مولا علی میں عیب ڈھونڈنے لگے لیکن حیرت ہے نبی بے عیب ہوتا ہے لیکن علی میں دشمن بھی عیب نہ ڈھونڈ سکا
یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ علی میں دشمن بھی زور لگا کے بھی علی میں عیب دشمن نہ ڈھونڈ سکے۔ امام سیوطی کہتے ہیں پھر انہوں نے کہا پورا ٹیل لایا ایدے وچ عیب۔ چلتے چلتے کہہ دوں، قرآن مجید جرمنی کے اندر عیسائیوں یہودیوں نے اتحاد کیا، میونخ یونیورسٹی میں ایک پوری انہوں نے وہ قائم کی اپنا تنظیم جو قرآن مجید کے کسی طرح کوئی عیب نکالے۔ انہوں نے 42,000 نسخے اکٹھے کیے، کوئی عیب نکلے 3 سال تک پورا کفر لگا رہا، لیکن جب پھر اکٹھے ہوئے قرآن چو کوئی عیب لبیا، انہوں نے کہا پورا ٹیل لایا عیب نظر نہیں آیا۔ یہاں پر ایک عجیب بات آ گئی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ مولا علی نے ایک موقع پہ کہا تھا، کہا یہ جو 30 پارے والا قرآن ہے یہ سامت چپ قرآن ہے، علی بولتا ہوا قرآن ہے۔ ہن جیڑے ویلے عیب نہ لبا، ہن اگلی گل بھی سنو، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں انہوں نے کہا اے دے وچوں تے ہن لدا کچھ نہیں، ہن کوشش کرو اے دے مخالفاں نو چکو، انہاں دے بارے چ جھوٹیاں روایتاں گھڑ کے انہاں نو اونچا کرو، شاید علی نیواں ہو جائے۔ او ہزاراں روایتاں گھڑ کے بھی علی علی رہا۔ علی پہلے علی کا معنی اور ہے، دوسرے علی کا اور ہے۔ علی حسن حسین کا باپ، دوسرا میں نے لفظ کہا علی علی رہا، دوسرے علی کا معنی ہے بلند۔ دشمنوں نے علی کے مخالف جتھے کو اوپر اٹھانا چاہا۔ جی میں عمران خان تے شہباز شریف صاحب لڑ پین تے جرنل تے جج ہو کھلوویں ایک پاسے تے دوجے پاسے تے پھر یہی کم کرنگے نہیں انہاں نو چکو، او چک دیا آپ ہی ڈگ پہ۔ سبحان اللہ، مثال دے طور تے کیونکہ تسی انہوں چوکھا جلدی سمجھ دیو، او چکو انہاں نو اتے کرو انہاں نو، پر انہاں آکھیا علی انج تے نیواں نہیں ہویا، ہو سکتا ہے اے دے مخالفاں نو اور چکیے ہیٹھوں کچھ انہاں نو ستون دیویے اچھے ہو جان، پورا ٹیل لایا پر نہ علی تھلے آیا اور نہ علی دا مقابل اتے آیا۔ علی علی ہے علی۔ کیا سمجھ آئے؟ علی کو گھٹایا تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، کیونکہ جب بڑھائے تجھے اللہ تیرا، اس لیے یہ بات دوسری میں نے اصولی بتائی کہ دشمنوں نے پورا زور لگایا گھٹانے کا، اتنا انہوں نے پروپیگنڈا کیا، اتنا انہوں نے کتابوں پہ کتابیں، جماعتوں پہ جماعتیں بنتی رہیں، اور حضرت علی کو کافر بدعتی، کیا
حضرت علی کو پہلا فتویٰ لگایا انہی کی زندگی میں، یہ بدعتی ہے، یہ کافر ہے، یہ واجب القتل ہے۔ جو آتا گیا ان نامرادوں کے منہ میں کہتے رہے، سوچتے یہ تھے اس طرح علی گھٹ جائے گا، علی کی شان دب جائے گی، لیکن علی دبنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ علی دبنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ آپ حیران ہوں گے، بلکہ کچھ پریشان ہوں گے، یہ تحریک رکی نہیں، چلتی رہی۔ یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، یہ میں اس کے آگے بھی کر لوں، ذرا یہ بھی دیکھ لے۔ اس کو کہتے ہیں، کتاب کا نام ہے خلافت معاویہ و یزید، لکھنے والا علامہ ہے کراچی کا، اس کا نام ہے محمود عباسی۔ اس کتاب کے اندر اس نامراد نے کتنی 100 صفحے کی کتاب ہے یہ بھی بتا دوں، کتنی 100 صفحے کی، 496 صفحے کی کتاب ہے، یعنی 500 صفحے کی کتاب ہے۔ اس ملعون نے پورا زور لگایا کہ حضرت علی کو اتنا گھٹایا جائے، ہر معاملے میں انہیں گھٹایا جائے، یہاں تک کہ اس نے سب سے پہلا حملہ یہ کیا، اس نے کہا حضرت علی پہلے مسلمان نہیں، کئی لوگ پہلے مسلمان ہو گئے تھے، یہ بعد میں مسلمان ہوئے، پہلی شان گھٹائی۔ آگے کیا کہا؟ کہتا ہے حضرت علی تو 10 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، 10 سال کے بچے کے ایمان کا اعتبار ہی کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ اس پہ احکام لاگو نہیں ہوتے۔ اس کتاب کے 143 صفحے پہ اس لعنتی نے یہ لکھا، یہ عالم ہے، یہ محقق ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ انڈین نہیں ہے، یہ کراچی کا ہے۔ میں ایسے نہیں چیختا، رات کو مجھے جوش آیا تو میری سانس اکھڑ گئی اور ساری رات پھر میں وہ جو ہے پڑھا رہا۔ مجھے دن کے 1 بجے میری طبیعت سنبھلی ہے۔ مجھے جوش اس لیے آتا ہے کہ آپ ان کو دیکھتے، ان کی شکلیں، آپ ان کو دیکھتے، ان کے سجدے، ان کی نمازیں، ان کی تبلیغیں، آپ ان کو دیکھتے بڑے اللہ والے، لیکن جب میں ان کی حقیقت دیکھتا ہوں میرا کلیجہ پھٹتا ہے۔ اس لیے میں یہ آج جان کے کتاب لایا۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ قادری صاحب یہ کیا باتیں کرتے ہیں، اس لیے اس نامراد ملعون نے دوسرا حملہ حضرت علی کے ایمان پہ کیا کہ 10 سال کے بچے کے ایمان کا نہ نفع نہ نقصان، یہ لفظ ہے اس کے۔ پھر آگے اس نے بکواس کیا، کہتا ہے حضرت علی کو تو کوئی علم شلم کوئی نہیں تھا، ہجرت کے 2-1 سال پہلے تھوڑا بہت نبی پاک سے سیکھ لیا تھا۔ پھر یہ کہتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہتا ہے گالی جھوٹی ہے۔ آگے کہتا ہے حضرت علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، کعبے میں پیدا ہونا کون سی عزت ہے؟ پھر خود بکواس کرتا ہے 146 صفحے پہ، کہتا ہے حکیم بن حزام کعبے میں پیدا ہوا۔ میں آکھیا لانتی دیا پترا ہونے آدھا ہے کوئی عزت ہی نہیں تے منن تے آیا ہے تے حضرت خدیجہ تے بھتریجے نو مان رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں۔ پھر آگے کہتا ہے کہ حضرت مولا علی جو نبی پاک کے پاس پلتے رہے ہیں، ایک ایڑی عزت علی گالے، یعنی نبی پاک کی چھاتی پہ کھیلے کوئی عزت نہیں، نبی پاک کی کوئی انگلی پکڑ کے چلے، ایک فرعون کی انگلی پکڑ کے چلے، ایک موسیٰ کی انگلی پکڑ کے چلے، فرق ہی کوئی نہیں۔ وہ ایک مسجد میں پیدا ہو یا مسجد میں سجدے کرے، ایک شراب گلی میں پیے، دونوں فرق ہی۔ یہ نفرت ہے، یہ دشمنی ہے، یہ میں اسی صدی کا دشمن، یہ کمینے گندے سینے کتابیں چھپ رہی ہیں اور یہ بکواس کر رہے ہیں، ان کو بھی تو کوئی پڑھتا ہوگا۔
یہ اکیلے نہیں پوری جماعتیں ہیں. اور پھر یہ آگے بڑھتے بڑھتے کہتا ہے لولا علی لہلک عمر. یہ بھی حدیث کوئی نہیں. آگے کہتا ہے حضرت مولا علی کا علم تو ابو ہریرہ جو 4 سال صرف حضور کی چوکھٹ پہ رہے، ابو ہریرہ کا علم زیادہ تھا. مولا علی تو ان سے بھی گئے گزرے. اور جہاد کے معاملے میں اس بدبخت نے لکھا ہے، کہتا ہے علی کوئی مجاہد نہیں تھا، یہ تو ٹکے خرچ کرنے کے قابل نہیں تھا، ایک پیسہ اس نے دین پہ خرچ نہیں کیا. میں اگر اس کی ساری چیزیں. اور پھر کہتا ہے مولا علی ناکام آدمی تھا. پھر کہتا ہے کہ فہم و فراست یعنی عقل ان میں ہے ہی نہیں تھی. یہ کتاب میرے جس کو شوق ہو میرے پاس ہے، دیکھ سکتا ہے. اب آپ سمجھیں کہ میں علی کی ذات کے لیے کیوں بول رہا ہوں. اگر ایسے عالم مولوی پیدا ہوں گے ملعون تو خان محمد قادری جیسے بھی پیدا ہوں گے. یہ علی کو بھونکیں گے چھپ چھپ کے لکھ لکھ کے. ہم بیٹھ کے صدیقیہ جامع مسجد میں دیگیں بھی پکائیں گے، علی کا لنگر بھی کھلائیں گے، نبی کے اس میٹھے سجن کے گیت بھی کھول کے گائیں گے. آپ بھی کہیں ہم بھی روز آئیں گے. اور اس جماعت کے لوگ یہ لاہور میں میرے نیڑے بھی رہتے ہیں، دائیں بائیں بھی ہیں، لیکن آپ کو اشارہ کافی ہے. یہ جڑا منہ چک کے چل ٹر جاندے نا شاہی مسجد نماز نہ پڑھیے وڈی مسجد ہے. نمازیں برباد نہ کیا کرو. نماز جب بھی دل، نماز سے قیمتی شے کوئی نہیں. یہ قیمتی شے اجاڑا نہ کرو. اور کچھ ہو نہ ہو دیکھا کرو کہ نبی پاک کا نام سلیقے سے لیتا ہے کہ نہیں. یاد رکھو میرے بھائیوں، میری باتیں یاد کریں گے آپ، لیکن جب ضرورت پڑے گی. اس لیے آج ہم نے، حالانکہ مولا علی کا یوم شہادت رمضان میں ہے، لیکن آج بھی مجلس ان کی شان میں ہے. کس لیے کہ یہ نغمہ نہیں موسم گل و لال کا پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ. ہم حسینی مزاج کے لوگ ہیں. کس کے؟ امام حسین پاک کعبے کا طواف کر رہے تھے. کس کا؟ کعبے کا طواف کر رہے تھے امام حسین. حضرت حذیفہ کا ایک غلام تھا، وہ حضرت امام حسین کا محب بہت تھا. وہ بھی کعبے کے طواف میں آپ کے ساتھ ساتھ پھر رہا تھا. اچانک حضرت سیدنا امام حسین کے پیچھے ایک عاشق محب آیا اور اس نے بھی کعبے کا طواف کرنا شروع کر دیا. لیکن سارے حاجی پڑھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہی پڑھی دے نا. لبیک اللہم لبیک، ربا گناہ معاف کریں، ربا روزی ذرا دو چوکھی دیویں. منگی دیاں دعاواں تے او جیڑا عاشق آیا او ایک کوئی دعا منگی جاوے، اللہم اغفر لہو ولأمہ. اے اللہ اے جیڑا اگے سونا زلفاں آلہ حسین پہ آ جاندہ ہے اینو بھی بخش، اے دی اماں پاک نو بھی بخش.
وہ پورے 7 چکر انہیں ایک کوئی دعا تے لا چھڑے. کی دعا؟ حالانکہ منگنی چاہیے سی یا اللہ میری اماں نو بخش، میری اماں نو بخش، مینوں بخش. ہن بندہ 3 لاکھ لاوے تے دعاواں میرے واسطے کردا رہے. نہیں سمجھ آ رہی؟ او دعا کرنی کچھ سی، او کی کردا رہا؟ اے اللہ حضرت امام حسین انہاں دے درجے اچھے کر، انہاں دی اماں پاک دے درجے اچھے کر. ہن اے دعا چنگی دعا ہے یا گندی دعا ہے؟ چنگی ہے نا. حضرت امام حسین نے جیڑے ویلے طواف مکایا او دے وال رخ فرمایا، انہوں نیڑے بلایا، ہاتھ اتھے رکھ کے فرمایا تو مینوں بڑا ہی تپایا، تو مینوں بڑا ہی ستایا، تو انہوں سمجھ نہیں آیا. اے آکھن والی گل ہے. ہن تسی بہ کے تے دعا کرو یا اللہ قادری صاحب نو اور فہم دے، فراست دے، انہاں نو سونی صحت دے تے میں تانوں پھڑ لواں، تو مینوں بڑی گالاں کڈیاں نہیں. یہ گل بندی تے نہیں نا. انہیں کی آکھیا؟ انہیں آکھیا اے نوجوانا تو نے مجھے بڑا ستایا، بڑا دکھایا. پیر جی تانوں بھی کوئی سمجھ آیا؟ اچھا رخ میرے آلے پاسے رکھو. سبحان اللہ. میں تانوں کھٹے خربوزے نہیں دے رہا، نہ کھکھڑیاں دے رہا، میں تانوں بادام دے رہا، وہ بھی بھگے ہوئے تے چھلے ہوئے. جب آپ نے کہا تو نے مجھے بڑا ستایا، او دے جان وچو جان نکل گئی، دم نکل گیا. اس نے کہا سرکار مینوں تے تواڈے نال پیار، میں نہ ماں یاد کیتی، نہ باپ یاد آیا، نہ قبیلہ یاد آیا، نہ کوئی رشتہ یاد آیا. میں کعبے دے ارد گرد بھی کسے نو، میں تے تواڈے واسطے دعاواں کردا رہیا، تواڈی اماں پاک واسطے. سونے تسی بھی روس گئے، ہم دعا لکھتے رہے، وہ دغا پڑھتے رہے. ایک ہی نکتے نے محرم سے مجرم کر دیا. سونے ایک کی ہو گیا؟ آپ نے فرمایا رو نہیں، رنج نہ ہو، اصل گل سمجھ. انہیں آکھیا سمجھاؤ. فرمایا تو میرے واسطے بھی دعا کی تھی، میری اماں واسطے بھی دعا کی تھی، پر ایک ہستی نو تو بھول گیا ہے، ایک ہستی نو تو بھول گیا ہے. مینوں دکھ بڑا ہوندا ہے جدوں کوئی سانو دعا بھی دے تے او دا نام نہ لوے، اسا محمد دے بچے خوش نہیں ہوندے. انہیں آکھیا او کون ہے؟ فرمایا ہوا ابی، او میرا باپ علی ہے، او میرا باپ. ہن تانوں سمجھ آیا کہ اج اساں مولا علی دا ذکر محرم وچ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ حسین پاک نو برداشت نہیں ہوندا کہ ساڈا ذکر کوئی کردا رہے تے ساڈے بابے دا ذکر نہ کرے. او سانو دکھ ہوندا ہے تے اساں بھی آکھیا اساں سونےو تانوں دکھ نہیں دینا، سکھ دینا. تے جدوں مولا علی دا ذکر ہوندا ہے سکھ کنوں آندا ہے؟ میرے حسن حسین نو. سبحان اللہ. اسی لیے محبت ہے پاک حسین کو، شہزادے کو اپنے بابا سے. اور لفظ بھی سن لیں، فرماتے ہیں ابھی ہوا خیر منی و خیر من امی. فرمایا تو انہوں بھول گیا ہے جیڑا میرے تو بھی اچھا، میری اماں تو بھی اچھا.
کیا کہنے جب میرے نبی نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حدیث مکی نہیں، بسم اللہ آگے حدیث مکی نہیں، میرے نبی آکھیا کہ جنت دا ایک حسین حسن سردار ہے، دوجا حسین سردار ہے، تریجا لفظ آکھیا وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، اے دوویں جنت دے سردار تھلے انہاں دا بابا علی بلے بلے بلے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حسن حسین جنت کے سردار ہیں، پر اے سردار نے تھلے ایک انا تو بھی بلے بلے، اساں آج آیا او دے ولے تے او دی یاد ساڈے رلے، ساڈے انشاءاللہ دوواں جہان چ ہون گے بھلے۔ کیوں کر رہے ہیں علی کا ذکر؟ رات کو میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی، قند مقرر کے طور پر پھر بتا رہا ہوں، یہ شیعہ حضرات کی مشہور کتاب ہے کافی، اس میں علامہ کلینی جو ان کا پہلے نمبر کا عالم ہے وہ کہتا ہے کہ حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت زین العابدین ان کو بلایا گیا گورنر کے دربار میں، مدینے کا گورنر، نام بھی لے دیتا ہوں مروان، وہاں آپ کو بلایا گیا، آئیے وظیفہ لے جائیے، شام سے آرڈر آیا ہے۔ جب گئے تو انویسٹیگیشن ہوتی ہے، جب پیسے ریلیز ہوتے ہیں تو انویسٹیگیشن ہوتی ہے کہ شناختی کارڈ پیش کرو، ایڈنٹیفیکیشن دسو کون ہو کی ہو، تو اس نے پوچھا مسمک تیرا نام کیے، آپ نے کہا اسمی علی۔ اس نے دوسرا سوال کیا ایک کیے یا اور بھی ہیں؟ آپ نے کہا اور بھی ہے، کہا اس ما اسمہ، اس کا نام کیا ہے؟ حضرت امام زین العابدین نے کہا علی، اور بھی کہا نعم، ادا نا کیے علی۔ اے منحوس، اے او شیطان، اے او لانتی انسان سی مروان، سب کتابوں میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مدینے میں اہل آل ہاشم کا سب سے بڑا دشمن یہی تھا، سڑ گیا۔ ہن جیڑا بندہ ایک واری علی سنے تے انہوں اندر اگ لگ جاوے تے او دے اگے ترے واری بندہ کہ علی علی علی۔ میں کئی وڈے وڈے مناظر اسلام شیخ الحدیث و تفسیر ویکھن، ادو نعرہ حیدری لگا تے انہاں دا منہ کالا ہویا اللہ دے فضل نال، تے آکھن لگے بس ہن کوئی نعرہ نہ مارے۔ اگوں آکھن لگے ہن نعرہ تکبیر بھی کوئی نہ مارے، کیونکہ تکبیر لگے گا تے پھر کوئی یہ نشانیاں نے انہاں دیاں دوزخیاں دیاں کوئی خاص نشانیاں ہوں دیاں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ علی قسم خدا کی تجھ سے محبت کرے گا صرف مومن، اور تجھ سے نفرت کرے گا صرف پکا منافق۔ صحابہ کہتے ہیں کیونکہ مدینے میں منافق بہت تھے، اتوں اور تے بچوں نمازاں نبی دے پیچھے، زکاتاں نبی دے نال، جہاد نبی دے نال، داڑیاں ناف تو تھلے تے عبادتاں انج کرنیاں جو سکی لکڑی کھلوتی ہوئے، بندہ پچھانے تے کنج پچھان کسے نو نہیں ہوندی سی، اے اپنا ہے کہ بیگانہ ہے، مومن ہے کہ منافق ہے۔
حضرت حذیفہ اور حضرت ابن مسعود کہتے ہیں پھر ہم چیک کرتے تھے، ہمارے پاس ایک پیمانہ تھا، کسوٹی تھی کہ یہ مومن ہے یا منافق، ہم حضرت علی کا ذکر کر دیتے تھے، اگر یہاں سے خوشی پھوٹی تو مومن، علی کسوٹی ہے، علی معیار ہے، علی معیار ہے، اسی لیے سبحان اللہ امام سفیان ثوری کہتے ہیں حب علی عبادت، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہے ملکہ ملک صداقت دی، صدیق دی صاحب زادی قسم خدا دی، انصر او پتر حلالی نہیں جیڑا شان نہ جانے ماں دی قسم خدا دی۔ ام المومنین سیدہ حمیرہ، آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ دے نبی نو سب تو پیارا کون سی؟ آکھنا چاہیے سی میں، یہ حدیث بھی تو ہے، لیکن بی بی نے کیا؟ انہوں نے کہا ساڑھے نال بھی سائیاں نو پیارے، پر اندر واری گل میں تو انہوں دس دیاں۔ بی بی عائشہ صدیقہ، آپ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی کو روئے زمین پہ سب سے پیارا کون ہے؟ حضرت ام المومنین نے کہا فاطمہ۔ ہائے 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 واہ اماں جی واہ، فرمایا سچی گل اے وے اساں بھی انہاں نو پیارے ہاں، پر اساں پیچھے ہاں فاطمہ دے نال کوئی۔ فرمایا سب تو پیارا نبی پاک نو جو ہستی ہے او دا نام ہے حضرت سیدہ پاک فاطمہ۔ انہیں آکھیا چلو پھر ابے دا او دوسرا پوچھ لیندے ہیں، ہو سکتا ہے او تسی ہو وہ یا حضرت ابو بکر ہون۔ انہاں آکھیا پھر فرمایا پھر زوجوہا او دا جیڑا خاوند دے جے دا نا علی ہے۔ سبحان اللہ، او دا نا علی ہے، او دا نا سبحان اللہ۔ ایک میرے بزرگ سن، او جدوں بڈھے ہو گئے نا، او جدوں کوئی نعرہ مارے وہ پھر میری طرح پوچھتے سن میں کیا کہہ رہا تھا۔ وہ لوکا آکھیا حضرت صاحب نعرہ لگدا ہے تے تسی پوچھ دے ہو، فرمایا بڈھا ہو گیا ہن تسی نعرے نہ ہی مارو تے چنگا ہے۔ انہاں آکھیا تے ہن مینوں بھی پوچھنا پیندا ہے کہ میں کیا کہہ رہا تھا، اور تسی بھی میرے تو بھی 2 قدم اگے ہو، تسی آدھے ہو تو جو بھی کہہ رہا تھا ٹھیک کہہ رہا تھا۔ انج نہیں، او میرے 25 سال کے بوڑھے بزرگوں، سبحان اللہ۔ آصف صاحب تسی تکڑے بندے ہو، دسو میں کیا کہہ رہا تھا؟ وہ آدھے آج میرا بھی جواب ہے، سبحان اللہ۔ حضرت ام المومنین نے کیا کہا؟ مجھ سے بھی پیارا کون ہے؟ کہا فاطمہ۔ کہا پھر؟ فرمایا پھر ظاہر ہے پھر علی ہے۔ یہ 2 وجود سب سے۔ ایک دن حضرت علی اور حضرت فاطمہ میں آپس میں بحث شروع ہو گئی۔ بی بی فاطمہ آکھن کے سب تو پیاری ابے نو میں ہاں۔ حضرت علی آکھیا اے جڑے ہوندے نا او اپنا بیٹی دا جڑا ہوندا ہے خاوند اونوں کی آدن داماد، انہاں دیاں بھی بڑیاں شاناں ہوندیاں۔ سبحان اللہ۔ وارث شاہ جنہ بیٹیاں جمیاں نہیں، او کی قدراں جان جوائیاں دیاں۔ تے اگلا شیر شاہ جی ہن تسی اجازت دینا،
وہ ذرا مولانا صاحبان بیٹھن تے میری برادری ہے وہ بھی میں پڑھ رہا. پہلے تو آکھیا وارث شاہ جنہ نا دھیاں جمیاں او کی جانن قدراں جمائیاں دیاں تے جنہ ٹکڑے پین کے نت کھا دے انہوں کی خبراں مٹھائیاں دیاں. تریجا میں نہیں پڑھتا وہ دے وچ تہاڈا نہ آئے گا. سبحان اللہ. ہن میں اپنی برادری نو تے رگڑا لا سکدا ہے سہ جاندی ہے. تسی نازک مزاج بڑے ہو پھر تسی جا کے حاجی صاحب دے کان لگ جاؤ گے کہ قادری صاحب نو آکھو ذرا ایتھے ہاتھ ذرا ہولا رکھیا کر. جنہ ٹکڑے نت پین کھا دے او کی جانن قدراں مٹھائیاں دیاں. تے تسی آدھے ہو جی قادری صاحب کول جائی دے دیر بھی بڑی لگ جائی دیئے دور بھی بڑے نے اے نیڑے نہیں ہے شاہی مسجد اتھے نا شیران آلے نا پڑھ لویے. تے میاں جی نے گل کی تھی انہاں آکھیا لکڑ ہارے ہن تہاڈا ذکر ہے لکڑ ہارے لین بازاروں تے جو سستی مٹھیائی شکر تانوں سمجھ نہیں آئی. خان محمد قادری دے سودے مہنگے نے اے ہر تھان تو نہیں لب دے اے ایک کوئی دکان ہے. سبحان اللہ. کیونکہ عشق فرید ہے چیز مہنگی عشق فرید ہے چیز مہنگی ہوں دے بنج وپار جندڑی کر قربانی. اتھے عشق دے سودے لبدے نے تے عشق دا سودا بڑی مہنگائے کیونکہ اتھے سر لگ دے نے. اتھے ہر گاک نہیں آندا اتھے چنے ہوئے گاک آندے نے تے ہر روز آندے نے تے اے اتھے رس گلے بھی تقریر دے کھاندے نے آخر وچ نمکین چاول بھی. سبحان اللہ. تسی آکھو پہلی گل کر نہ کر آخری وال آکھی. سبحان واہ